السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربنا زدنا علما اللہم فقہنا فی الدین اللہ اکبر کبیرہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکۃ لا الہ الا اللہ عدد الشفی والوتری وکلمات اللہ التامات الطیبات المبارکۃ۔ سیدنا ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ کہتے کہ جو شخص ہر نماز کے بعد اور اپنے بستر پر سونے سے پہلے 3 بار یہ کلمات کہے گا، یہ کلمات اس کے لیے قبر میں نور، پل پر نور، جہنم کے اوپر پل صراط پر نور بن جائیں گے، یہاں تک کہ یہ کلمات اس کو جنت میں داخل کریں گے یا وہ خود جنت میں داخل ہو جائے گا۔ 22واں پارہ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 31 وَمَن يَقْنُتْ مِنْكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِيهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گی اور نیک عمل کرے گی اسے ہم دوہرا اجر دیں گے۔ پیچھے ہم ازواج مطہرات کے بارے میں پڑھ رہے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں کیا حکم دیے ہیں، وہی چیز آگے کنٹینیو ہو رہی ہے۔ عام لوگوں کے مقابلے میں دگنا اجر ازواج مطہرات کو دیا جائے گا، کیونکہ وہ ہمارے لیے رول ماڈل ہیں، ہمارے لیے قائدانہ مقام رکھتی ہیں، یعنی ہم خواتین کے لیے لیڈرشپ کے رول پر ہیں۔ جس کی جتنی ذمہ داری ہوتی ہے اس کا اجر بھی اتنا زیادہ ہوتا ہے، اور عام عورتوں کے مقابلے میں ان کی ذمہ داری زیادہ تھی۔ کس اعتبار سے زیادہ تھی؟ ایک تو وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں تھیں، اور دوسرے امت کی رہنمائی کے اعتبار سے، کیونکہ امہات المومنین کے پاس ہر طرح کے لوگ مختلف طرح کے مسائل پوچھنے کے لیے آتے تھے، اور جب ان کے لیے ایک معلمہ کی اور آپ یعنی ازواج مطہرات ان کے لیے معلمہ کی حیثیت بھی رکھتی تھی، خصوصاً حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا۔ جب کسی کے اوپر ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے تو اس کا اجر بھی زیادہ ہوتا ہے۔ وَآتَدْنَا لَهَا رِزْقًا كَرِيمًا، اور ہم نے ان کے لیے رزق کریم مہیا کر رکھا ہے، یعنی انہوں نے چونکہ دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی ہوئی تھی، دنیا کی زیب و زینت اور رونق کو چھوڑ دیا تھا، دنیا میں مشقتیں برداشت کی تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھوک پیاس برداشت کی تھی، اور ہر طرح کی تکلیف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا نہیں تھا، جبکہ انہیں اختیار دے دیا گیا تھا کہ اگر وہ دنیا چاہتی ہیں تو انہیں کچھ دے دلا کر رخصت دے دی جائے، لیکن انہوں نے دنیا کے مقابلے میں آخرت کو ترجیح دی۔ جب انہوں نے آخرت کو ترجیح دی تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں عام لوگوں کے مقابلے میں دگنے اجر اور دگنے انعام کی بشارت دی، اور پھر فرمایا یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا۔ اے نبی کی بیویوں، تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اگر تم اللہ سے ڈرنے والی ہو تو دبی زبان سے بات نہ کرو، یعنی امہات المومنین کا رابطہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے ساتھ ہوتا تھا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں بھی لوگوں کا آنا جانا لگا رہتا تھا، تو اس لیے ازواج مطہرات کو محتاط کر دیا گیا کہ جب عام مردوں سے بات کریں تو محتاط انداز میں بات کریں، کہ دل کی خرابی کا مبتلا، یعنی کہ جس کے دل میں پہلے ہی کوئی فتنہ ہو، کہیں وہ کسی لالچ میں نہ پڑ جائے، یعنی تم سے کوئی توقع نہ رکھ بیٹھے۔ بالکل صاف سیدھی بات کیا کرو، یعنی قاعدے کی بات، نیکی اور ضرورت کی بات، نپے تلے الفاظ میں صرف اتنی بات جتنی ضرورت ہو۔ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرُّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور اپنے گھر میں ٹک کر رہو اور سابق دور جاہلیت کی سجدے نہ دکھاتی پھرو۔ حقیقت یہ ہے کہ صرف ازواج مطہرات ہی نہیں بلکہ ہم خواتین کا اصلی مقام گھر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو جو ذمہ داریاں عطا کی ہیں، یعنی بچوں کی پیدائش اور گھر کی دیکھ بھال، وہ گھر میں رہ کر ہی زیادہ بہتر طور پہ کی جا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کا گھر میں رہنا اور گھر میں رہتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا، اپنی ذمہ داریوں کو پورا کرنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، اور اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ گھر سے بالکل نہیں نکل سکتی، اور گھر کو اس کے لیے عبادت یعنی گھر کو اس کے لیے جیل خانہ بنا دیا جائے، یا یہ کہ گھر سے نکلنا ان کے لیے کوئی جرم ہے۔ وہ نکل سکتی ہیں، لیکن ان کے نکلنے کے لیے بھی کچھ اصول و قاعدے بتا دیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں کہ جب وہ نکلے تو اپنی زیب و زینت کو چھپا کر نکلے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرَّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور سابق دور جہالت کی سی سجدت نہ دکھاتی پھرے، یعنی تبرج کا مطلب ہوتا ہے ابھر کر کھل کر پورے زیب و زینت کے ساتھ اپنی شخصیت کو نمایاں کر کے سامنے آنا، تو اس سے منع کیا گیا ہے، کیونکہ تبرج کا لفظ برج سے ہے۔ برج آپ دیکھیں کہ عام عمارتوں کے مقابلے میں بڑا ہوتا ہے، یعنی جتنے بھی برج ہیں، مثلا مشہور برج جو ہوتے ہیں
وہ کسی بھی شہر کے اندر نمایاں نظر آتے ہیں۔ کہا جب تم باہر نکلو تو ایسا نہیں ہے کہ تم سارے بازار کے مقابلے میں نمایاں خاتون نظر آ رہی ہو۔ تمہارے بال، کپڑے اور زیب و زینت یعنی میک اپ اور جوتا، ہر چیز پورے بازار کو تمہاری طرف متوجہ کرو۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، یعنی نکلو تو سنجیدگی کے ساتھ، خاموشی کے ساتھ اپنا کام کر کے واپس آ جاؤ۔ تو تبرج کا ایک معنی ناز و انداز کے ساتھ لچکتے اور اٹھلاتے ہوئے چلنا بھی ہے، جیسے کیٹ واک وغیرہ ہے، یا اس طرح کے شوز ہیں جن میں آواز آ رہی ہو اور وہ جوتے نمایاں ہو رہے ہوں، یا پھر یہ بھی ناپسندہ چیزوں میں سے ہے کہ عورت کیا کرے، یعنی عورت کے لیے کیا چیز پسندیدہ ہے کہ وہ چال جو چل رہی ہے دھیمے انداز میں، اٹھے اور بیٹھے اور دھیمے انداز میں سب کچھ کرنا زیادہ پسندیدہ ہے۔ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرَّجُ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ، اور خاص طور پر جاہلیت اولیٰ کی تبرج سے روکا گیا ہے۔ جاہلیت اولیٰ سے مراد وہ زمانہ جو اسلام سے پہلے کا تھا، جس میں عورت کے اوپر کسی قسم کی کوئی پابندی نہ تھی، وہ ہر طرح کی زیب و زینت اور نمائش کے ساتھ بازار میں نکل جاتی تھی۔ یاد رکھیے کسی بھی مسلمان عورت کا تبرج اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد کی روایت ہے، 3 آدمیوں کی ہلاکت کے متعلق کچھ نہ پوچھو۔ ایک وہ عورت جس کا شوہر موجود نہ ہو، وہ اس کی تمام دنیاوی ضروریات میں اس کی کفایت کرتا اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت ظاہر کرتی پھرے۔ مثلا شوہر جاب کے سلسلے میں دوسرے ملک میں گیا ہوا ہے کچھ کمائی کے لیے، اور بیوی اپنے بچوں کے ساتھ پیچھے اکیلی ہے اور وہ اس کے پیچھے اپنی زیب و زینت کا اظہار کرتی پھرے، دوسرے مردوں کے سامنے اپنی خوبصورتی کو عیاں کرے۔ یاد رکھیے تبرج کرنے والیاں کم ہی جنت میں جا سکیں گی، اور یہ بہت ہی ڈرانے والی چیز ہے۔ عورت کا امتحان مختلف ہے مرد کے امتحان سے، اور عورت کا امتحان اس کے حیا اور پردے کے حوالے سے بھی ہے۔ مسند احمد کی ایک اور روایت ہے، عمارہ بن خزیمہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ حج یا عمرے کے سفر میں عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھے، یہاں تک کہ جب ہم مرزہان نامی جگہ پر پہنچے تو دیکھا کہ ایک عورت اپنے ہودج میں بیٹھی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا ہاتھ ہودج پر رکھا ہوا تھا اور عمرو بن عاص فتنے سے بچتے ہوئے راستے سے ہٹ گئے اور ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے۔ ہم بھی اس کے ساتھ داخل ہو گئے۔ وہ کہنے لگے کہ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی جگہ پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے کہ ہم نے چند کوے دیکھے جن میں ایک سفید کوا بھی تھا جس کی چونچ اور دونوں پاؤں سرخ رنگ کے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں صرف وہی عورتیں داخل ہو سکیں گی جو کووں کی اس جماعت میں اسی کی طرح ہوں گی۔ حسن کہتے ہیں کہ اس عورت کے دونوں ہاتھوں میں انگوٹھیاں اور سجاوٹ تھی، اور اس نے دونوں ہاتھ اپنے سامنے کیے ہوئے تھے، یعنی انگوٹھیاں اور نیل پالش وغیرہ لگا کے بالکل مرد آ رہے ہوں تو سامنے سے یوں ہاتھ دکھایا ہوا ہو، یعنی جو چیز زینت ہے، نمائش ہے، اسے چھپا کر رکھنا چاہیے، نہ کہ مردوں کے سامنے نمایاں کر کے۔ ٹھیک ہے کہ بوقت ضرورت عورت باہر جا سکتی ہے، خرید و فروخت کرتی ہے، سامان کا لین دین کرتی ہے، مردوں کے ساتھ کوئی معاملہ کرتی ہے، تو ایسی صورت میں اسے سادگی اختیار کرنی چاہیے، نہ کہ خود کو سجا بنا کے دوسروں کے سامنے پیش کرنا چاہیے۔ وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ ادا کرو، وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ ایسا نہ سمجھو کہ تم نبی کی بیویاں ہو اس لیے وہ تمہارے شوہر ہیں تو تم ان کے مقام کو ہلکا لو، نہیں، وہ تمہارے شوہر ہونے کے علاوہ اللہ کے رسول بھی ہیں، اس لیے رسول ہونے کے اعتبار سے وہ جو بھی حکم تمہیں دیں وہ تم مانتی چلی جاؤ، اور شوہر ہونے کے اعتبار سے بھی جو جائز اور درست بات ہوتی ہے اسے ماننا عورت پر لازم ہوتا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول تو پھر اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام احکامات ان پر لاگو ہوتے تھے۔ یہ سارے احکامات کیوں دیے گئے؟ کیا دباؤ ڈالنے کے لیے، عورت کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے، پیچھے دھکیلنے کے لیے؟ نہیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تم اہل بیت نبی سے گندگی کو دور کر دے اور تمہیں پوری طرح پاک کر دے۔ کیونکہ عورت جب نمایاں ہو کر نکلتی ہے تو مردوں کی بری نگاہیں عورت پر پڑتی ہیں جو اس کے لیے شر کا باعث بنتی ہیں، خصوصاً اگر عورت زیب و زینت کے ساتھ باہر نکلتی ہے تو مرد اس کی جانب زیادہ متوجہ ہوتا ہے، تو اس میں اور بھی برائی شامل ہو جاتی ہے، تو یہ ایک طرح کی گندگی ہوتی ہے۔ اس لیے ازواج مطہرات کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے آپ کو اس طرح چھپا لیں کہ مردوں کی بری نگاہیں ان پر پڑ ہی نہ سکیں۔
یاد رکھو اللہ کی آیات اور حکمت کی ان باتوں کو جو تمہارے گھروں میں سنائی جاتی ہیں، انہیں یاد رکھو، ان کا ذکر کرتی رہو، بے شک اللہ لطیف اور باخبر ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تک مخفی سے مخفی بات بھی، چھپی ہوئی باتیں بھی، راز بھی، پوشیدہ اور خفیہ خیالات جو کسی اور کو پتہ نہیں ہوتے وہ بھی پہنچ جاتے ہیں۔ اسے بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے کہ یہاں پر ازواج مطہرات کو ایک بیوی کی حیثیت میں، مومن عورت کے لیے رول ماڈل کی حیثیت میں زندگی بسر کرنے کی بات کی گئی ہے، تو خاص طور پر انہیں ایک اہم ذمہ داری یہ بھی دی گئی کہ وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَى فِي بُيُوتِكُنَّ کا لفظ جو ہے ایک ہے ذکر کرو، یاد کرو، خود پڑھتی رہو، اور ایک یہ ہے کہ اس کا چرچا کرتی رہو، یعنی دوسروں کو بھی پڑھاتی سکھاتی رہو۔ ما یتلا فی بیوتکن، کیا چیز پڑھتی سناتی رہو؟ ما یتلا فی بیوتکن، جو تلاوت کیا جاتا ہے تمہارے اپنے گھروں میں، یعنی قرآن مجید کی جو نازل ہو رہا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس کتاب کی تلاوت کرتے ہیں خود بھی اور تمہیں بھی تلقین کرتے ہیں، تو وہ پڑھتی رہو، یعنی اس کی تعلیم اور تعلم کا کام کرتی رہو۔ والحکمہ، اور حکمت کی باتیں، حکمت سے مراد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثیں جو قرآن مجید کے علاوہ حکمت ہے، یعنی قرآن اپنے آپ میں ہی حکمت ہے، دانش ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث ہیں وہ خاص طور پر حکمت قرار پائیں۔ ان سے کیا پتہ چلتا ہے کہ عورت کے لیے بہترین پیشہ، بہترین ملازمت یا جاب جو ہے وہ تعلیم دینا ہے، یعنی ایک طرف اپنے گھر بار کو دیکھے، دوسری طرف اپنے علم کو بڑھائے، سیکھے اور سکھائے اور اس کا ذکر کرتی رہے۔ ذکر کرنے میں صرف کلاس روم ٹیچنگ نہیں آتی، کسی بھی طرح انسان اچھی باتوں کا ذکر کر سکتا ہے، مثلا لکھ کر، بول کر، اکیلے کو سکھانے کی بنیاد پر، کسی مجلس میں تذکرہ کر کے، لیکن انسان اپنی ڈیوٹی سمجھے۔ امت مسلمہ کے فرد ہونے کی حیثیت سے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم خیر کی باتیں دوسروں کے ساتھ شیئر کرتے رہیں، اور جو کچھ ہم کریں گے، جس جذبے، جس نیت اور جس ارادے سے کریں گے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کو خوب معلوم ہے۔ ان اللہ کانا لطیفاً خبیرہ، بے شک اللہ تعالیٰ باریک بین اور خوب خبر رکھنے والا ہے۔ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہن والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ واجرا عظیما۔ بالیقین جو مرد اور جو عورتیں مسلم ہیں، مومن ہیں، مطیع فرمان بردار ہیں، راست باز ہیں، صابر ہیں، اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، صدقہ دینے والے ہیں، روزہ رکھنے والے ہیں، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، اور اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والے ہیں، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور اجر مہیا کر رکھا ہے۔ تو یہ اصل میں مسلم معاشرے کی نمایاں خوبیاں بتا دی گئی ہیں کہ مسلمان مرد اور عورتیں کیسے ہوتے ہیں۔ ان کے اندر ایمان ہوتا ہے، ان کے ظاہر میں اسلام ہوتا ہے، یعنی مکمل طور پر اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کر رہے ہوتے ہیں، ان کی اطاعت مسلسل ہوتی ہے۔ قنوت کہتے ہیں دوام اطاعت کو، یعنی وہ صرف اطاعت نہیں کرتے بلکہ مسلسل اطاعت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی، اور جھکے ہوئے ہوتے ہیں، اور پھر راست باز ہیں، سچے ہیں، مرد بھی سچے ہیں، عورتیں بھی سچی ہیں، سچائی ان کی زندگی کا حصہ ہے۔ پھر صبر کرنے والے ہیں، عورتیں بھی اور مرد بھی۔ پھر خشوع کرنے والے، یعنی نمازوں کے اندر اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے اور اللہ تعالیٰ کو یاد کرنے والے، اور پھر صدقہ دینے والے مرد اور عورتیں، اور خصوصاً عورتوں کو تو صدقہ کرنے کا زیادہ حکم دیا گیا ہے کیونکہ وہ لان تان زیادہ کرتی ہیں اور شوہروں کی ناشکری کرتی ہیں۔ اور پھر روزہ رکھنے والے مرد اور عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور عورتیں، کسی معاشرے کے اندر اگر ایسے کردار پائے جائیں تو وہ معاشرہ کتنا خوبصورت ہو جائے کہ جس میں سب باحیا ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کرنے والے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنے والے ہوں، پھر یہی لوگ جنتوں کے مستحق ہیں۔ اور پھر خاص طور پر یہاں وَالذَّاکِرِینَ اللَّهَ کَثِیرًا وَالذَّاکِرَاتِ آیا ہے، کثرت سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے والے مرد اور عورتیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے ذکر کی حد کر دینی چاہیے۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مفردون سبقت لے گے۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے پوچھا اے اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والے مرد اور اللہ کا بہت زیادہ ذکر کرنے والی عورتیں ہیں۔ یعنی انسان کے پاس جتنے بھی اچھے اچھے کام ہیں ان میں اگر ذکر شامل ہو جائے تو اسے خوبصورت بنا دیتا ہے اور انسان کے درجے کو آگے بڑھاتا ہے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا سب سے اچھی نماز کس کی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ سب سے اچھا روزہ کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔ سب سے اچھا حج کس کا ہے؟ جو اس میں سب سے زیادہ اللہ کا ذکر کرے۔
یعنی دیگر ساری عبادات کی خوبصورتی بھی کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے سے ہی بنتی ہے۔ ایک روایت میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبق المفردون قالوا یا رسول اللہ ومن المفردون قال الذین یہترون فی ذکر اللہ۔ مفردون سبقت لے گئے، کہا گیا ہے اللہ کے رسول مفردون کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ یہ بھی مسند احمد کی روایت ہے۔ یعنی ان کی زندگی میں سب سے زیادہ اللہ کے ذکر کی خوشبو ہوتی ہے۔ اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما، اللہ نے ان کے لیے مغفرت اور بہت بڑا اجر مہیا کر رکھا ہے۔ یعنی اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی انہیں ان کے اعمال کی پوری جزا دیں گے۔ وما کان لمؤمن، کسی مومن مرد کے لیے یہ جائز نہیں، ولا مؤمنۃ، اور نہ کسی مومن عورت کے لیے، اذا قضى اللہ ورسولہ امرا، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ کر دے، ان یکون لہم الخیرۃ من امرہم، تو پھر اسے اپنے اس معاملے میں خود فیصلہ کرنے کا اختیار رہے۔ یعنی مومن مرد عورت کیسے ہوتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا حکم آ جائے، اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جائے تو پھر وہ اپنی مرضی نہیں کرتے، پھر وہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ مانتے ہیں۔ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا، اور جو کوئی اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو وہ سری گمراہی میں پڑ گیا، اور جو سری گمراہی میں پڑ گیا اس نے راستہ پھر جنت کا کھو دیا۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یاد کیجئے وہ موقع جب تم اس شخص سے کہہ رہے تھے، اشارہ ہے زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کی طرف، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، جنہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آزاد کر کے اپنا منہ بولا بیٹا بنا رکھا تھا، جس پر اللہ نے اور تم نے احسان کیا تھا۔ یعنی اللہ تعالیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا احسان کیا تھا کہ انہیں اسلام کی ہدایت ملی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مشفق انسان کا ساتھ ملا، محبت کرنے والے آقا ملے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے انہیں اپنے نبی کی خدمت کے لیے چن لیا۔ بہت ہی بہترین انسان تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی امیمہ بن عبد المطلب کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا کی شادی ان کے ساتھ کر دی، لیکن دونوں کے درمیان نباہ نہ ہو سکا کیونکہ دونوں کے مزاج میں فرق تھا۔ زید رضی اللہ عنہ چونکہ غلام رہ چکے تھے اور زینب رضی اللہ عنہا قریش کے بڑے خاندان سے تعلق رکھتی تھی، تو ذہنی طور پر ایک غلام کو قبول نہ کر سکیں کیونکہ اس معاشرے میں ایسا ہوتا نہیں تھا کبھی۔ بہرحال اس شادی میں بھی ایک حکمت تھی اور پھر اس طلاق میں بھی ایک حکمت تھی، اور اس کے بعد ان کی شادی یعنی زینب رضی اللہ عنہا کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی ہونا تھی۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ آپ کو خبر دے چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بہت ڈر رہے تھے کہ لوگ کیا کہیں گے کہ اس نے اپنی بہو سے شادی کر لی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت زید بن حارثہ سے کیا کہہ رہے تھے کہ اپنی بیوی کو نہ چھوڑو اور اللہ سے ڈرو، یعنی نہ چھوڑو کیونکہ جب وہ طلاق نہیں دیں گے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان سے شادی نہیں کرنی پڑے گی۔ اس وقت تم اپنے دل میں وہ بات چھپائے ہوئے تھے جسے اللہ کھولنا چاہتا تھا، تم لوگوں سے ڈر رہے تھے حالانکہ اللہ اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید رضی اللہ عنہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکا، یعنی اس کے بعد معاملہ ختم ہو گیا، تو ہم نے اس متعلقہ خاتون یعنی زینب رضی اللہ عنہ کا تم سے نکاح کر دیا۔ یہ نکاح اللہ تعالیٰ نے آسمانوں پر کیا تھا اور کسی دنیاوی گواہ اور کسی ولی کی ضرورت نہیں تھی، اور جب یہ نکاح ہوا اور یہ آیات اتری تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سیدھے براہ راست زینب رضی اللہ عنہ کے پاس چلے گئے تاکہ مومنوں پر اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں، یعنی انہیں طلاق دے چکے ہوں۔ مسئلے کا حل کچھ یوں سامنے آتا ہے کہ حقیقی بیٹا یعنی جو سگا بیٹا ہوتا ہے وہ اگر اپنی بیوی کو طلاق دے دیتا ہے پھر بھی اس عورت کا سسرال اس سے شادی نہیں کر سکتا، یعنی اس کا سسر اس سے شادی نہیں کر سکتا، گویا کہ سسر اپنے سگے بیٹے کی متعلقہ خاتون جو کہ طلاق سے پہلے اس کی بیوی تھی اسے کسی بھی حال میں شادی نہیں کر سکتا، جبکہ دور جہالت میں منہ بولے بیٹے کو بھی اصل بیٹے کی طرح سمجھا جاتا تھا اور اس کی بیوی کو بھی حرام قرار دیتے تھے، جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ خود ساختہ حرمت کے اس قانون کو توڑنا چاہتے تھے۔ اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے حکم دیا کہ اس معاملے میں جاہلیت کے قانون کی پابندی نہیں کرنی ہوگی اور اسلام کے طریقے کو اپنانا ہوگا تاکہ ان کی بیویوں کے معاملے میں کوئی تنگی نہ رہے جبکہ وہ ان سے اپنی حاجت پوری کر چکے ہوں۔ اللہ تعالیٰ دین کو مکمل کر رہا تھا، آخری شریعت بھیج رہا تھا اور اس میں دور جہالت کے سارے غلط رسم و رواج اور طور طریقوں کو ختم کرنا مقصود تھا، اور ایسی معاشرتی رسموں کو توڑنا آسان نہیں ہوتا۔ یہ صرف واعظ یا لیکچر سے ختم نہیں ہوتی، یعنی آپ لوگوں کو 100 دفعہ بتاؤ کہ شادی میں سادگی اختیار کریں یا رشتوں میں کیا دیکھیں اور کیا نہ دیکھیں تو انہیں یہ باتیں سمجھ نہیں آتی جب تک وہ عملی زندگی میں قدم نہیں رکھتے ہیں، تو وہی کرتے ہیں جو ان کے خاندان کر رہے ہوتے ہیں، اس سے 1 انچ پیچھے نہیں ہٹتے، چاہے اس میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہو رہی ہو۔ تو ایسی چیزوں کو عملی مثالوں کے ذریعے ختم کرنے کا سبق دیا جا رہا ہے اور اللہ کا حکم تو عمل ہی میں آنا چاہیے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ان باتوں کو ختم کرنے کے لیے، غلط رسومات کو ختم کرنے کے لیے عمل کروایا گیا، اور ہم میں سے بھی اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ میرے معاشرے میری فیملی میں سے
میرے محلے میں سے، میرے ایریے میں سے کوئی غلط رسم ختم ہو تو ہمیں اپنی ذاتی زندگی میں اس کو مثال بنا کر دکھانا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی ایسے کام میں کوئی رکاوٹ نہیں جو اللہ نے اس کے لیے مقرر کر دیا ہو، یعنی فرض کر دیا ہو۔ یہی اللہ کی سنت اور ان سب انبیاء کے معاملے میں رہی ہے جو پہلے گزر چکے ہیں، اور اللہ کا حکم ایک قطعی طے شدہ فیصلہ ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ایک دفعہ اللہ تعالیٰ حکم دیں اور پھر تھوڑے دن کے بعد کہیں کہ نہیں چھوڑو، کوئی اور بات نہیں مانتے ہو تو نہ مانو۔ نہیں، جو حکم اللہ نے دے دیا ہے وہ تو بس ماننا ہی ماننا ہے۔ یہ اللہ کی سنت ہے ان لوگوں کے لیے جو اللہ کے پیغامات پہنچاتے ہیں اور اسی سے ڈرتے ہیں، اور ایک اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، اور محاسبے کے لیے بس اللہ ہی کافی ہے۔ تو دین کے داعی کو ان تمام حقائق کو کھول کر بیان کرنا ہوتا ہے، اور بعض اوقات اپنی عملی زندگی میں انہیں عملی مثال کے ذریعے قائم کر کے دکھانا ہوتا ہے، جس کی معاشرے میں کوئی پذیرائی نہیں بلکہ بہت مخالفت ہو رہی ہوتی ہے۔ اور یہ معاملہ یا موقع بہت نازک ہوتا ہے، اور ایسے میں انسان بہت ڈر رہا ہوتا ہے کہ اگر لوگوں کی پسند کے خلاف کوئی بات کر دی تو وہ سارے دشمن بن جائیں گے۔ ایسی صورت میں پھر کیا کریں؟ بہتر ہے کہ بتائیں ہی نہ، ڈر کے چپ ہو جائیں۔ تو ایسی صورت میں انسان کو اللہ تعالیٰ کی سب باتیں کھلم کھلا لوگوں تک پہنچا دینی چاہیے، خواہ اس کے بعد مخالفت ہی کیوں نہ سامنے آئے۔ اور اس مخالفت کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا چاہیے، کیونکہ اصل ڈر تو اللہ تعالیٰ کا ہے، اصل حساب تو اللہ تعالیٰ نے لینا ہے۔ بندے کتنا حساب لے سکتے ہیں آپ سے؟ بندے آپ کا حساب نہیں لے سکتے، وہ زیادہ سے زیادہ آپ پر چند سچے جھوٹے الزامات لگا کے بات ختم کر دیں گے۔ تو اس آیت کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے، کیونکہ آپ سب بھی اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچانے والے ہیں۔ وَقَفَى بِاللَّهِ حَسِيبًا، اور حساب لینے کے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ تو انسان کو بندوں کے حساب سے نہیں ڈرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈرنا چاہیے۔ اور جب آپ اللہ تعالیٰ کے حساب سے ڈریں گے تو پھر آپ کو حق ضرور پہنچا دینا ہے، خواہ وہ کڑوا ہی کیوں نہ ہو، خواہ لوگوں کو ناپسند ہی کیوں نہ ہو۔ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَٰكِن رَّسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ۔ لوگوں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہے، مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہے، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب نہ کسی رسول کو آنا ہے نہ کسی رسول کو آنا تھا، اس بارے میں قرآن مجید واضح طور پہ ہمیں بتاتا ہے۔ تو انسان کو کسی سے بھی دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، خواہ کوئی کتنی تعویلیں کر کے اپنے آپ کو رسول یا نبی بتائے، کیونکہ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے سچ بالکل واضح کر دیا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بنی اسرائیل کی سیاست ان کے انبیاء کرتے تھے، جب کوئی نبی وفات پا جاتا تو اس کی جگہ دوسرا نبی آ جاتا، اور یقیناً میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور عنقریب میرے بعد خلفاء ہوں گے اور وہ بہت ہوں گے، لیکن نبی کوئی نہیں ہوگا۔ صاف واضح طور پہ بتا دیا۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ان ساری کھلم کھلا تعلیمات کے باوجود کچھ لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ سنن نبی داؤد کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک میرے امت میں 30 کذاب ہوں گے، جن میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ نبی ہے، اور میں خاتم النبیین ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں، اور نبی نہیں تو رسول بھی نہیں ہے، کیونکہ رسالت تو کم لوگوں کو دی گئی، انبیاء بہت گزرے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نہ کوئی نبی نہ کوئی رسول۔ یاد رکھیے یہ عقیدے کا معاملہ، اور اس میں کمی بیشی انسان کی آخرت کو برباد کر سکتی ہے۔ تو سچے نبی کا انکار اور جھوٹے نبی کا اقرار اللہ تعالیٰ کے ہاں انسان کو مجرم بنا دیتا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ سچے نبی کا اقرار اور جھوٹے نبی کا انکار۔ اس کو بھی اپنے پاس لکھ لیجئے کہ سچے نبی کا اقرار یعنی سیدنا آدم سے لے کر اللہ کے آخری نبی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بعد نہ کوئی نبی آیا نہ ہی آئے گا، اور جھوٹے نبی کا انکار کرنا، یہ معاملہ دین کے بنیادی ستون سے تعلق رکھتا ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا، اور ہے اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کو کثرت سے یاد کرو، صبح و شام اس کی تسبیح کرتے رہو۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ قرآن مجید میں کس کثرت کے ساتھ ذکر کے بارے میں آتا ہے۔ نماز بھی اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے، پھر الگ سے بھی کہا وَلَذِکْرُ اللہِ اکبر، اور پھر تسبیحات کا ذکر، اور پھر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرنے کا ذکر، وَکَبِّرْہُ تَکبیرًا، اور پھر یہاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا ذکر۔ یہاں خاص طور پر ذکر کثیر کی بات کی گئی ہے اور تسبیح کی بات کی گئی ہے، یعنی تھوڑا ذکر نہیں زیادہ کیا کرو۔ اپنا جائزہ لے لیجئے کہ ہم کتنا ایک ذکر کرتے ہیں۔ روز ہم کتنی تسبیحات پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر میں کتنا وقت لگاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے ذکر کو کتنا وقت دیتے ہیں۔ اپنے اوقات کو دیکھیں کہ کون سا وقت آپ سارا وقت صرف اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے یاد رکھتے ہیں۔ اسی طرح آپ سفر میں، جب آپ اسکول کالج یا دفتر سے کے لیے جا رہے ہوں تو راستے میں آپ اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں سہولت کے ساتھ۔ کسی جگہ بیٹھ کر آپ انتظار کر رہے ہیں تو وہاں بات چیت کرنے کے بجائے ذکر کر سکتے ہیں۔
اور بہترین ذکر یہ ہے کہ انگلیوں پر انسان کرے تاکہ قیامت کے دن انگلیاں بھی گواہ بنیں۔ اور پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ مثلا آپ ذکر کر رہے ہوتے ہیں، اتنے میں کسی نے بات شروع کر دی اور آپ کی انگلی یہیں ٹکی ہوئی ہے، ادھر ہی اٹکائے رکھیں، جب بات ختم ہو جائے تو پھر آگے شروع کر دیں، ذکرن کثیرہ، بہت زیادہ ذکر۔ سلسلۃ الصحیحہ کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین عمل یہ ہے کہ جب تم دنیا سے رخصت ہو تو تمہاری زبان اللہ کے ذکر سے تر ہو۔ تو اللہ کے ذکر سے تر مرتے وقت پیاس بہت لگتی ہے، لیکن روزے میں بھی آپ دیکھیں کہ جو لوگ اللہ کا ذکر کرتے رہتے ہیں انہیں پیاس کم لگتی ہے۔ جیسے قرآن مجید کی تلاوت میں تھوڑا بہت آپ کو محسوس ہوتا ہے، لیکن ایک عجیب ٹھنڈک اور لذت بھی محسوس ہوتی ہے، پڑھتے پڑھتے اپنے اندر ایک سرور پیدا ہو جاتا ہے۔ جیسے قرآن کی تلاوت آپ بلند آواز سے کر رہے ہوں تو یہی حال ہے مرتے وقت، جب آپ جان نکلے گی تو پہلے پاؤں سے نکلے گی، پھر پنڈلیوں سے نکلے گی، پھر پیٹ سے نکلے گی، پھر ہاتھ، بازو اور حتیٰ کہ حلق میں آ جائے گی۔ اور اگر انسان کو ذکر کی عادت ہوگی تو اس وقت تک، جب تک کہ اسے کچھ بھی ہوش ہو، اس کی زبان اللہ کے ذکر میں مشغول ہوگی، کیونکہ باقی ساری چیزیں جواب دے جاتی ہیں۔ پاؤں نہیں کام کرتے، انسان اٹھ بھی نہیں سکتا، بیٹھ نہیں سکتا، ہاتھوں سے پکڑ نہیں سکتا، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتا، کان سے سنتے ہیں، زبان بولتی ہے، اگر ہونٹ نہ ہل سکے تو صرف زبان بھی، یعنی زبان ہی آگے پیچھے ہوتی جا رہے، تو بھی کبھی لیٹ کے اپنے آپ کو تصور کریں کہ میں مر رہی ہوں اور مرنے کے بالکل قریب ہوں، اور اس وقت جو تھکاوٹ اور تکلیف جسم کے اندر ہوں گی تو اس وقت میں کیسے ذکر کروں گی۔ آپ نے شاید وہ کتاب پڑھی ہو یا اس کے بارے میں سنا ہو جس میں تقریباً 100 ایسے لوگوں کے موت کے قریب کے واقعات ذکر کیے گئے تھے۔ اب تو سوشل میڈیا کا دور ہے اور اس میں بھی یہ چیزیں عام دکھائی جا رہی ہیں، جن کے آخری الفاظ ریکارڈ کیے گئے، آخر وقت میں وہ کیا بولتے ہیں، کوئی بیٹے کو پکارتا ہے، کوئی گانا گا رہا ہوتا ہے، کوئی میچ کے اوپر تبصرہ کر رہا ہوتا ہے، اتنے سکور ہو گئے، کوئی اسی طرح کی باتیں، اور ہر شخص وہ باتیں کرتا ہے جو وہ زندگی بھر کرتا تھا۔ تو جو زندگی میں سب سے زیادہ اسے پسند تھی وہ موت کے وقت بھی کر رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں اگر زندگی میں عام دنوں میں ذکر کی زیادہ عادت ہوگی تو انشاءاللہ مرتے وقت بھی خود بخود زبان پر اللہ تعالیٰ کا ذکر آ جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ یہ کلمات پڑھتے، سبحان اللہ و بحمدہ، استغفر اللہ و اتوب الیہ فرماتے، صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ صبح اور شام زیادہ ذکر کرنے کی اہمیت ہے، سارا دن بھی کرو لیکن صبح و شام کا ذکر یہاں کیا گیا ہے، سبحوا بکرۃ و اصیلا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ترمذی کی حدیث ہے، کہ جو شخص فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھنے کے بعد بیٹھ کر اللہ کا ذکر کرتا رہے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، پھر 2 رکعتیں پڑھے، اس کے لیے ایک حج اور عمرے کا ثواب ہے۔ انس فرماتے ہیں کہ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، پورا پورا پورا۔ کتنے لوگوں کو حج اور عمرے کا شوق ہوتا ہے؟ یقیناً سب کو ہوتا ہے۔ تو پھر یہ روز حج اور عمرہ کیا کیجئے، یعنی جو شخص فجر پڑھ کر بیٹھا رہے تو کیا کرے، بیٹھ کر قرآن کی تلاوت شروع کر دے، اتنی دیر تک کرتا رہے جب تک سورج نکل آئے۔ سورج نکلنے کے بعد 10-12 منٹ کے بعد کیا ہوتا ہے، اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، 2 رکعت پڑھے، پھر مصلے سے اٹھے تو حج اور عمرے کے ثواب، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 بار یہ بات دہرائی ہے کہ پورا حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب، پورے حج عمرے کا ثواب۔ تو پھر اسی طرح سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ کہنے کا بھی بہت اجر ہے، کیونکہ اس میں بکرۃ و اصیلہ کا ذکر آیا ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھ رہے تھے کہ لوگوں میں سے ایک آدمی نے کہا، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس طرح کے کلمات کہنے والا کون ہے؟ لوگوں میں سے ایک آدمی نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تعجب ہوا کہ اس کے لیے آسمان کے دروازے کھولے گئے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان کلمات کو پھر کبھی نہیں چھوڑا جب سے اس بارے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا۔ صحیح مسلم کی روایت ہے یہ۔ تو آپ کیا کر سکتے ہیں، اللہ اکبر کر کے، اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ سبحان اللہ بکرۃ و اصیلہ، اس سے نماز کا آغاز کریں تو آپ دیکھیں گے کہ ایک دم آپ اچھا بھی محسوس کریں گے اور آپ کے اندر یوں لگے گا جیسے انرجی آ گئی ہے اور کچھ مشکل بھی نہیں لگے گا۔ هو الذی یصلی علیکم وملائکتہ لیخرجکم من الظلمات الی النور، وہی ہے جو تم پر رحمت فرماتا ہے اور اس کے ملائکہ تمہارے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں تاکہ وہ تمہیں تاریکیوں سے روشنی میں نکال لائیں۔ وہ مومنوں پر بہت قریب مہربان ہے، جس روز وہ ان سے ملے گا اس کا استقبال سلام سے ہوگا اور ان کے لیے اللہ نے بڑا باعزت اجر فراہم کر رکھا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تمہیں بھیجا ہے گواہ بنا کر، بشارت دینے والا اور ڈرانے والا بنا کر، اور اللہ کی اجازت سے اس کی طرف دعوت دینے والا بنا کر، یعنی داعی اللہ بسراج منیرا، اور روشن چراغ بنا کر۔ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مختلف حیثیتیں ہیں جو یہاں بیان کی گئی ہیں۔ بشارت دے دو ان لوگوں کو جو تم پر ایمان لائے ہیں، ان کے لیے اللہ کی طرف سے بڑا اجر ہے، ہرگز نہ
دبو کفار اور منافقین سے، کوئی پرواہ نہ کرو ان کی اذیت رسانی کی، اور بھروسہ کر لو اللہ پر، اللہ ہی اس کے لیے کافی ہے کہ آدمی اپنے معاملات اس کے سپرد کر دے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بعد بھی امت میں جو لوگ حق کی طرف بلاتے ہیں، لوگوں کو خیر کا پیغام دیتے ہیں، لازماً لوگ ان کی مخالفت کرتے ہیں اور ان کے ساتھ تکلیف دہ معاملات بھی کرتے ہیں، لیکن ایسے میں انسان حق بات کہنا نہ چھوڑے، حق پہچاننا نہ چھوڑے۔ وَلَا تُطِیعِ الْکَافِرِینَ وَالْمُنَافِقِینَ، اور کافرین وہ ہیں جو کھلم کھلا اللہ رسول کا انکار کرتے ہیں، اور منافقین کون ہیں؟ جو مسلمانوں کی صف میں شامل ہیں لیکن پھر اسلام کے اوپر نکتہ چینیاں کرتے ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں جو قرآن پڑھتے بھی ہیں اور پھر انہیں اعتراض ہوتا ہے کہ قرآن میں مختلف باتوں کا ذکر کیوں کیا گیا ہے۔ مثلاً عورت کے حقوق کا ذکر نہیں ہے، عورت کے اوپر بہت سی پابندیاں عائد کر دی گئی ہیں، عورت کو محکوم بنا دیا گیا ہے، اسے پردے کا حکم دے کے چار دیواری میں قید کر دیا گیا ہے، اور اسے معاشرے میں صحیح رول پلے کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب انہیں کون سمجھائے، کیونکہ یہ تو سمجھنا چاہتے ہی نہیں۔ کیا واقعی ان لوگوں کو قرآن مجید میں عورت کے نام پر سورہ نساء نہیں دکھائی دیتی، یا وراثت میں حصے کی آیات انہیں پلے نہیں پڑتی؟ تو مومن تو ایسی باتیں نہیں کرتا، مومن تو دین کا علم سیکھتا ہے، سمجھتا ہے، اپنی حدود کو جانتا ہے اور اس کے مطابق اپنا رول پلے کرتا ہے۔ تو یاد رکھیں، اگر آپ مسلمان بھی ہیں اور پھر قرآن و سنت کا مذاق اڑاتے ہیں، اگر آپ کو قرآن و سنت کے احکامات پر اعتراض ہیں، یا آپ کے دل میں کوئی شک ہے، یا آپ کے دل میں کوئی گھٹن ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ آپ کو مومن نہیں منافق کے زمرے میں رکھتا ہے۔ اس لیے دو مخالفت کرنے والے گروہوں کا ذکر کیا گیا اور فرمایا وَدَعْ أَذَاهُمْ، ان کی اذیتوں کو چھوڑو، نظر انداز کر دو، یہ جو باتیں کرتے ہیں انہیں کرنے دو۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور توکل کیجیے اللہ پر، وَكَفَى بِاللَّهِ وَكِيلًا، اور کافی ہے اللہ کارساز۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم علیہن من عدۃ تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو اور پھر انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو، تو تمہاری طرف سے ان پر کوئی عدت نہیں ہے جس کے پورا ہونے کا تم مطالبہ کر سکو۔ یعنی لڑکی کا نکاح ہوا اور رخصتی نہیں ہوئی اور رخصتی سے پہلے ہی طلاق دے دی تو پھر عورت پر عدت نہیں ہوگی، لہٰذا انہیں کچھ مال دے دو، بھلے طریقے سے رخصت کر دو۔ اور غور کریں کہ سورہ احزاب میں ایک طرف جنگ کی باتیں، دوسری طرف معاشرتی احکامات، نکاح اور طلاق کی باتیں، شادیوں کی باتیں، گویا دین دنیا سب کچھ ساتھ ساتھ چل رہا ہے، بیچ میں ذکر کثیر کی باتیں بھی ہیں۔ ہم کیا سمجھتے ہیں کہ دین پر عمل کب ہوگا؟ جب ہم سب کچھ چھوڑ کر ایک گوشے میں بیٹھ جائیں گے تو وہ ہمارا دین ہے، پھر وہاں سے نکل کر سب ادھر ہی چھوڑ کے، بند کر کے، لاک کر کے دنیا میں نکل جائیں گے اور اس میں سراسر اپنی مرضی کریں گے۔ نہیں، دین یہ نہیں ہے۔ اسلام ایسا دین ہے جس میں دین اور دنیا ساتھ ساتھ بالکل برابر میں چلتے ہیں۔ دنیا میں جو کچھ ہم کرتے ہیں وہ سب دین بن جاتا ہے اگر ہم اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق کرتے ہیں۔ اور دوسری بہت اہم بات جو سورہ احزاب پڑھ کر ہمیشہ محسوس ہوتی ہے کہ زندگی مسلسل جد و جہد کا نام ہے۔ کبھی ایک بکھیڑا ہے، اس سے نکلتے ہیں تو دوسرا، اس سے نکلتے ہیں تو تیسرا، چوتھا، جو راستے میں آتا چلا جاتا ہے کرتے چلے جاؤ، اپنے فرائض پورے کرتے چلے جاؤ۔ کسی بہت اچھے وقت کا انتظار میں مت بیٹھو، کیونکہ اگر آپ سوچتے رہ گئے کہ اب اچھا اب کروں گا، کب کروں گا، کروں کہ نہ کروں، تو پھر کیا ہے، پھر گئے تم، پھر کچھ بھی نہیں ہوگا۔ آپ سب بھی اپنے لیے یہ رکھیں، یہ نہ سوچیں کہ اچھا ابھی تو میرا رمضان ہے، اچھا یہ کام رمضان کے بعد جو ہو سکتا ہے وہ ابھی کر لیں، اور جو رمضان کے بعد ہونے کا ہے وہ پھر وہاں کر لیں گے۔ ظاہر ہے اب اس مہینے میں آپ پارٹی تو نہیں دن کے 2 بجے رکھ سکتے، تو اس میں یہ ہے کہ کچھ کام تو واقعی رمضان کے بعد کرنے کے ہوتے ہیں، لیکن کچھ تو رمضان کے اندر ہی کرنے ہوتے ہیں۔ جنگ بدر جو ہے وہ رمضان میں ہوئی تھی، یعنی جس وقت کال آ جائے جب آپ آن ڈیوٹی ہوں، جو بھی سامنے آئے اس کو ذمہ داری سے لیں اور اسے کرتے چلے جائیں۔ پھر اس کے بعد فرمایا اے نبی، آیت نمبر 50، اے نبی ہم نے تمہارے لیے حلال کر دیں تمہاری وہ بیویاں جن کے تم نے مہر ادا کر دیے ہیں۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ شادیوں کا ذکر ہے، کیونکہ غیر مسلم اسے بہت بڑا ایشو بنا لیتے ہیں اور ان کے جھوٹے پروپیگنڈے سے متاثر ہو کے خود مسلمان بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں شک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، شک کرنے لگتے ہیں اور بد دل ہونے لگتے ہیں۔ اچھا یہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی شادیاں کر لیں، پھر تو خواتین کی زندگی بہت مشکل ہوگی۔
ایسا بالکل نہیں ہے، وہ سب تو اپنے گھروں میں خوش تھیں، انہیں تو یہ بہت بڑی سعادت ملی تھی کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہوں، اور دوسرا یہ کہ ان کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کو کہا گیا تم عام عورتوں کی طرح نہیں ہو، اسی طرح خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی عام مردوں کی طرح نہیں تھے، عام مردوں سے ہٹ کر ان کے لیے یہ قاعدے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں اور مختلف طریقے ہیں جنہیں نبھانے کے لیے ان شادیوں کی ضرورت تھی، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدیجہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ 25 سال ایک نکاح میں رہے، اور اس کے بعد سودا رضی اللہ عنہ سے شادی کی، جو پھر بیوہ خاتون تھی اور بہت خوبصورت بھی نہیں تھی، بھاری بھرکم تھی، اور ان کے ساتھ بھی کافی عرصے اکیلے رہے۔ پھر ان کے بعد عائشہ رضی اللہ عنہا سے شادی کی، تو یہاں پر یہ بتا دیا گیا کہ وہ بیویاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے حلال ہیں جن کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مہر دیے ہوں، تاکہ عام مومن مرد بھی خواتین کے حقوق مہر کی ادائیگی کی پابندی کریں۔ اور وہ عورتیں جو اللہ کی عطا کردہ لونڈیوں میں سے تمہاری ملکیت میں آئیں، جیسے ماریہ رضی اللہ عنہا اور تمہاری وہ چچا زاد اور پھوپھی زاد اور ماموں زاد اور خالہ زاد بہنیں جنہوں نے تمہارے ساتھ ہجرت کی، اور وہ مومن عورتیں جنہوں نے اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہبہ کیا ہو، اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسے نکاح میں لینا چاہیں۔ اب کوئی عورت ایسی نہیں کر سکتی کہ وہ خود کو کسی مرد کے لیے ہبہ کرے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس بات کی بھی رخصت رکھی گئی تھی۔ خالصۃ لک من دون المؤمنین، یہ خالص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے علاوہ۔ تو اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ سودا رضی اللہ عنہا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کیا تھا تاکہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچوں کی دیکھ بھال کر سکیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں ہی تھیں اور ان کی دیکھ بھال کے لیے بڑی عمر کی خاتون زیادہ مناسب تھیں۔ پھر عائشہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا، انہیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں ریشم میں لپٹا ہوا دکھایا گیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ اگر اللہ تعالیٰ کو یہ منظور ہے تو ایسا ہو جائے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ نے آپ رضی اللہ عنہا سے بھی دین کی خدمت لینی تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال تک عائشہ رضی اللہ عنہا دین کی تعلیم دیتی رہیں اور امت کی رہنمائی کرتی رہیں۔ اگر وہ اس نوجوانی کی عمر میں نہ سیکھتیں اور بڑی عمر کی خاتون ہوتیں تو بڑی عمر کی خواتین پہلے ہی رخصت ہو چکی تھی یا موجود بھی تھیں، تو اس طریقے سے وہ کام نہیں کر سکتی تھیں۔ پھر اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 ہجری میں ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا، اور ام سلمہ رضی اللہ عنہا ہی ہیں جن کے فتاوی کی تعداد اتنی ہے کہ ابن القیم کہتے ہیں کہ وہ پوری ایک کتاب بن سکتی ہے۔ وہ بھی بہت پڑھی لکھی اور انتہائی سمجھدار خاتون تھیں۔ صلح حدیبیہ کے موقع پر انہوں نے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا احرام کھول دیں اور بال منڈوا دیں، تو باقی لوگ بھی عملی مثال سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کریں گے۔ ام سلمہ رضی اللہ عنہا ابو جہل اور خالد بن ولید کے خاندان سے تھی، لہٰذا اس نکاح کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خاندان کے داماد بن گئے تھے، تو اس بنا پر اس خاندان کی دشمنی بھی کم ہو گئی۔ پھر اسی طرح زینب رضی اللہ عنہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 5ویں بیوی تھیں، جن کا نکاح کس نے کیا؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے، تو جو ابھی ہم نے پڑھا۔ تو کیا اعتراض ہو سکتا ہے کہ کسی مومن کو اللہ تعالیٰ کے نکاح کرنے پر، جو خود انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا اور کسی سے پوچھا بھی نہیں؟ پھر اسی طرح یہ ہے کہ ریحانہ اور جویریہ اور صفیہ رضی اللہ عنہما یہودی خاندانوں سے تھی، اور ایک طرح سے ان کے ساتھ بھی تعلقات بہتر ہوئے۔ ماریہ قبطیہ ایک غلام عورت تھی۔ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا ابو سفیان کی بیٹی تھی۔ عربوں کا نظام ایک قبائلی نظام تھا، وہاں پر شادیوں کے ذریعے بہت سے معاملات کا تصفیہ کیا جاتا تھا یا بہت سے معاملات کو سلجھایا جاتا تھا، لیکن سب سے بڑی بات یہ ہے کہ یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوا، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اجازت دی ہے، اس لیے دی تھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ جب کسی چیز کو جائز اور حلال قرار دے دے تو کسی دوسرے کے دل میں کوئی برا گمان ہی نہیں آنا چاہیے۔ یہ رعایت خالصتاً تمہارے لیے ہے، دوسرے مومنوں کے لیے نہیں ہے۔ ہمیں معلوم ہے کہ عام مومنوں پر ان کی بیویوں اور لونڈیوں کے بارے میں ہم نے کیا حد عائد کی ہیں، تمہیں ان حدود سے ہم نے اس لیے مستثنیٰ کیا تاکہ تمہارے اوپر کوئی تنگی نہ رہے، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ اپنی بیویوں میں سے جس کو چاہو اپنے سے الگ رکھو، جسے چاہو اپنے ساتھ رکھو، اور جسے چاہو الگ رکھنے کے بعد اپنے پاس بلا لو، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کا کوئی حساب نہیں لیا جائے گا۔ اس معاملے میں تم پر کوئی مذائقہ نہیں، اس طرح زیادہ توقع ہے کہ ان کی آنکھیں ٹھنڈی رہیں گی اور وہ رنجیدہ نہ ہوں گی، اور جو کچھ بھی تم انہیں دو گے اس پر وہ سب راضی رہیں گی۔ یعنی فرض نہ ہونے کے باوجود بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ پورا انصاف کیا تھا، اور اس وجہ سے وہ خوش بھی بہت تھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اللہ جانتا ہے جو کچھ تم لوگوں کے دلوں میں ہے، لہٰذا دلوں کو صاف کرنا ضروری ہے، اور اللہ علیم اور حکیم ہے۔
اس کے بعد تمہارے لیے دوسری عورتیں حلال نہیں اور نہ ان کی اجازت ہے کہ ان کی جگہ اور بیویاں لے آؤ، خواہ ان کا حسن تمہیں کتنا ہی پسند کیوں نہ ہو، البتہ لوڑیوں کی تمہیں اجازت ہے، اللہ ہر چیز پر نگران ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ان یؤذن لکم الی طعام غیر ناظرین اناہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نبی کے گھروں میں بلا اجازت نہ چلے جایا کرو، نہ کھانے کا وقت تاکتے رہو، ہاں اگر تمہیں کھانے پر بلایا جائے تو ضرور آؤ، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ایسا نہیں تھا جس میں کئی بیڈ رومز ہوں اور ڈرائنگ اور ڈائننگ ہو، اس وقت اس میں مختلف طرح کی سہولتیں ہوں، ہر زوجہ محترمہ کا ایک کمرہ ہوتا تھا، اگر اس میں کوئی مرد بھی آ کر بیٹھ جائے تو وہ بیوی کدھر جائے، وہ کیا کرے؟ تو حضرت زینب رضی اللہ عنہا کا نکاح ہوا اسی کمرے میں، ایک طرف وہ بیٹھی ہوئی تھی اور ایک طرف جن لوگوں کو ولیمے کی دعوت کے لیے بلایا گیا تھا وہ کھانا کھا کے گئے، اور جو کچھ لوگ بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادھر ادھر چکر بھی لگایا، واپس آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم شرما رہے تھے، خود کچھ نہیں کہہ سکتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آیات نازل کر دی۔ ہمیں بھی یہ مجلسی آداب جاننے چاہیے، خصوصاً ڈنر پر اگر کوئی بلائے تو رات بہت دیر تک نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ پھر گھر والوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، ان کی پرائیویسی میں خلل آتا ہے، سونے کا وقت ہوتا ہے، تاخیر سے سونے سے پھر فجر کی نماز بھی جانے کا اندیشہ ہوتا ہے، تو یا تہجد تو ضرور متاثر ہوتی ہے، مگر جب کھانا کھا لو تو منتشر ہو جاؤ، باتیں کرنے میں نہ لگے رہو۔ اور یہاں ایک اور حرکت پر بھی پکڑ کی گئی کہ یہ مت دیکھو کہ کس کے گھر میں کب کھانا پکتا ہے، اور اس کی خوشبو جب آنے لگے تو اس وقت جا کے بیٹھ جاؤ کہ اب تو یہ ضرور کھانے کا کہیں گے۔ تو یہ بھی ایک گھٹیا حرکت ہے کہ انسان عین کھانے کے وقت کسی کے گھر پر چلا جائے، الا یہ کہ کوئی بہت مجبوری ہو، کسی دوسرے شہر سے آیا ہو یا پہلے سے اطلاع دے رکھی ہو تو اور بات ہے، اور پھر کھانا کھا کر وہاں پر بڑا جمان نہ ہو جائے بلکہ چلے جائیں۔ تمہاری یہ حرکتیں نبی کو تکلیف دیتی ہیں، مگر وہ شرم کے مارے کچھ نہیں کہتے، اور اللہ حق بات کہنے میں نہیں شرماتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کھول کھول کر بتا دیا تمہاری خرابیوں کو۔ نبی کی بیویوں سے اگر تمہیں کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگا کرو۔ جی ہاں، مردوں کو یہ حکم دیا کہ سامنے سے نہیں، بغیر حجاب کے نہیں، حجاب کے پیچھے سے، کیونکہ حجاب کیوں، اس آیت کو بھی انڈر لائن کیجئے، یہ آیت حجاب کی ضرورت بتاتی ہے، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے زیادہ مناسب ہے، یعنی اس سے دل پاکیزہ رہیں گے۔ صحیح الادب مفرد کی روایت ہے، انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم تھا، بغیر اجازت طلب کیے گھر میں آتا جاتا، ایک دن میں آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میرے پیارے بیٹے ٹھہر جا، تمہارے بعد ایک نیا حکم آیا، اب بغیر اجازت اندر نہ آیا کرو، یعنی اس کے اوپر بھی اجازت لینا ضروری ہو گیا۔ پھر اسی طرح اس چیز سے بھی روک دیا گیا کہ کوئی مرد کسی عورت کے ساتھ اکیلے بیٹھے کسی کمرے میں، خواہ کوئی بھی کام ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے پاس جانے سے بچو۔ اس پر انصار کے ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، دیور کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیور یا سسرالی رشتہ دار تو موت ہیں، صحیح بخاری کی حدیث ہے، یعنی یہ نہیں کہ سب گھر والے چلے جائیں اور دیور بھابھی کے لیے اکیلے گھر میں رہ جائیں، یہ پسندیدہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منبر پر کھڑے ہو کر فرمایا، کوئی آدمی آج کے دن کے بعد کسی عورت کے پاس جس کا خاوند موجود نہ ہو نہ جائے وہاں، اگر اس کے ساتھ ایک یا دو آدمی ہو تو پھر حرج نہیں، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کیونکہ بعض اوقات کام ہوتا ہے، ضرورت ہوتی ہے، بعض اوقات طبی ضروریات ہوتی ہیں، بعض اوقات کورٹ کے مسائل ہوتے ہیں، یا کوئی بزنس ہوتا ہے جس میں مشاورت کی ضرورت ہوتی ہے، تو ایسی صورت میں کیا حکم ہے کہ اگر عورت کو کسی مرد سے بات کرنے کی ضرورت پڑے یا اس سے کوئی کام ہو تو وہ دو تین مرد اور بھی ساتھ لے، اکیلی عورت نہ ہو، جیسا آج کل ہمارے دفتروں کا کلچر بن گیا ہے، ایک لڑکی ایک لڑکا بیٹھ کر کام کر رہے ہوتے ہیں، ہنسی مذاق چل رہا ہوتا ہے، گپ شپ ہو رہی ہوتی ہے، اسلامی لحاظ سے یہ بالکل ممنوع ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، تو شیطان جہاں موجود ہو وہاں مرد اور عورت کے دل کو پاک کہاں سے رہنے دے گا، تو دلوں کی پاکیزگی بھی ضروری ہے۔ ذالکم اطہر لقلوبکم وقلوبہن، یہ تمہارے اور ان کے دلوں کے لیے کامل پاکیزگی ہے، یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم کون سا کوئی برا کام کر رہے ہیں، کیونکہ انسان بظاہر اچھا کام کرتے ہوئے بھی اگر اپنے دل پر قابو نہ رکھ سکے اور انجام کار میں کہیں برا کر بیٹھے تو پہلے سے ہی حد بندی کر دی گئی، سد ذریعہ کر دیا گیا، جس ذریعے یا جس راستے یا جس دروازے سے انسان حرام تک جاتا ہے وہ دروازہ ہی بند کر دیا گیا۔ آپ بچوں کے ساتھ ایسا نہیں کرتے کہ اگر آپ نے کوئی ایسی چیز رکھی ہو جس میں آپ کو ڈر ہو کہ یہ ہاتھ ڈالیں گے یا خلل اندازی کریں گے تو آپ کیا کرتے ہیں، دروازہ ہی بند کر دیتے ہیں، لاک کر دیتے ہیں، چیز کو اوپر رکھ دیتے ہیں جہاں ان کا ہاتھ ہی نہ پہنچے، تو یہی چیز یہاں کہی گئی کہ اس چیز کو دور کر دو تاکہ پریشانی نہ اٹھانی پڑے۔ اگر ازواج مطہرات کے دلوں کی پاکیزگی کے لیے یہ زیادہ بہتر ہے تو پھر عام لوگوں کے دلوں کی پاکیزگی کا کیا حال ہوگا؟
کیا عام لوگ ان سے زیادہ پاکیزہ ہیں؟ تمہارے لیے یہ ہرگز جائز نہیں کہ اللہ کے رسول کو تکلیف دو، اور نہ یہ جائز ہے کہ ان کے بعد ان کی بیویوں سے نکاح کرو، یہ اللہ کے نزدیک بہت بڑا گناہ ہے۔ اِنَّ ذَلِكُمْ كَانَ عِندَ اللَّهِ عَظِيمًا، یہ یقیناً اللہ کے نزدیک بہت بڑی بات ہے۔ ان تبدو شیئن او تخفوہ فإن اللہ کان بکل شیء علیما، تم خواہ کوئی بات ظاہر کرو چھپاؤ یا چھپاؤ، اللہ کو ہر بات کا علم ہے۔ لا جناح علیہن فی آبائہن ولا ابنائہن ولا اخوانہن ولا ابناء اخوانہن ولا ابناء اخواتہن ولا نسائہن ولا ما ملکت ایمانہن واتقین اللہ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا۔ ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے کہ ان کے باپ، ان کے بیٹے، ان کے بھائی، ان کے بھتیجے، ان کے بھانجے، ان کے میل جول کی عورتیں ان کے مملوک گھروں میں آئیں، یعنی حرام رشتے نہیں، جو محرم رشتے ہیں وہ آتے رہیں۔ اے عورتوں، تمہیں اللہ کی نافرمانی سے پرہیز کرنا چاہیے، اللہ ہر چیز پر نگاہ رکھتا ہے۔ تو پردے کا اصل مقصد کیا ہے؟ کہ قلب و نظر کی طہارت، عصمت و عزت کی حفاظت، کیونکہ عورت کی عزت و عصمت بہت قیمتی ہے، عورت بہت قیمتی ہے، وہ مردوں کے لیے کھلونا نہیں۔ میری بیٹیاں جب چھوٹی تھیں تو یہاں میں آپ کو استاذہ کی بات بتا رہی ہوں کہ وہ فرماتی ہیں کہ میری بیٹیاں جب چھوٹی تھیں، انہیں میں نے حجاب کرنے کے لیے کہا تو میں نے انہیں ایک مثال دی کہ جیسے سویٹ چیز کے اوپر مکھیاں آتی ہیں تو اگر مکھی کو بیٹھنے دیا جائے تو کیا ہوگا؟ گندی ہو جائیں گی، وہ چیز کھانے کے قابل نہیں رہے گی، بیکار ہو جائے گی۔ تو اسی طرح ایک عورت جو ہے بہت سویٹ ہوتی ہے اور مردوں کی نگاہیں مکھیوں کی طرح ہوتی ہیں، تو آپ نے اپنے اوپر نہیں بیٹھنے دینی، آپ نے اپنے آپ کو ان سے بچا کر رکھنا ہے۔ بس صرف اتنی بات تھی، بات سمجھ میں آ گئی کہ ہاں واقعی ہم کیوں اپنے اوپر مردوں کو نگاہیں ڈالنے دیں۔ تو پردہ کرنا بھی آسان، اور اس کا مقصد اور طہارت جو ہے قلب و نظر کی، اور ویسے بھی عزت و آبرو عصمت کی حفاظت بھی، وہ بھی اس میں موجود ہو۔ تو کسی طرح سے آپ اگر یہ سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہماری ماؤں سے بڑھ کر ہم سے محبت کرنے والا ہے، اور وہ احکامات ہمیں کیوں دے رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ ہمیں محفوظ کرنا چاہتا ہے۔ حجاب عورت کی حفاظت کے لیے، عورت کو بہترین مقام دینے کے لیے۔ حجاب عورت کو مردوں کے ہاتھوں کھلونا بننے سے بچاتا ہے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجتے ہیں۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم بھی ان پر درود و سلام بھیجو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جو شخص بھی درود بھیجے، اس پر 10 رحمتیں ہوتی ہیں، 10 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور جو نہ بھیجے، سلسلۃ السیئہ کی روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ آدمی جس کے سامنے میرا تذکرہ کیا گیا وہ مجھ پر درود بھیجنا بھول گیا تو اس نے جنت کا راستہ خطا کر دیا۔ تو جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آئے یا کریں، دل میں یا اونچی آواز میں صلی اللہ علیہ وسلم کہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا ذکر ہو اور وہ مجھ پر درود نہ بھیجے، سنن ترمذی کی حدیث ہے۔ مسند احمد کی روایت میں آتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جبرائیل میرے پاس آئے اور انہوں نے مجھے خوشخبری سنائی کہ اللہ عز و جل فرماتے ہیں جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر اپنی رحمت نازل کروں گا، اور جو شخص آپ پر سلام بھیجے گا میں اسے سلامتی دوں گا۔ اس پر میں نے اللہ کے لیے سجدہ شکر ادا کیا۔ تو یاد رکھیے شکر کے نوافل نہیں ہوتے، شکر کا سجدہ ہوتا ہے کہ انسان جس وقت خبر سنے فوراً اللہ کے حضور جھک جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا زمین میں اللہ کے کچھ فرشتے گھومتے پھرتے ہیں اور میری امت کا سلام مجھے پہنچاتے ہیں۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ہمارا اسلام براہ راست آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پہنچتا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست نہیں سنتے ہماری بات، بلکہ فرشتے لکھ کے لے جاتے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا کر بتاتے ہیں کہ کس کس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے سلام بھیجا ہے۔ تو کثرت سے پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام بھیجا جائے۔ ایک دفعہ درود شریف پڑھ لیجئے آپ سب جو بھی اس وقت سن رہے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے لوگو جو ایمان لائے ہو تم بھی ان پر درود اور سلام بھیجو۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، اور کچھ لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں، یعنی کچھ سلام بھیجتے ہیں اور کچھ اذیت دیتے ہیں۔ تو فرمایا جو لوگ اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دیتے ہیں ان پر دنیا اور آخرت میں اللہ نے لعنت فرمائی ہے اور ان کے لیے رسوا کن عذاب مہیا کر رکھا ہے۔ جو لوگ مومن مردوں اور عورتوں کو بے قصور اذیت دیتے ہیں انہوں نے ایک بڑے بہتان اور صریح گناہ کا وبال اپنے سر لے لیا۔ یعنی کسی مومن مرد یا عورت کے اوپر الزام تراشی کرنا، اسے ستانا، تنگ کرنا، صحابہ کے اوپر سب یعنی الزامات لگانا یا انبیاء کے بارے میں بری باتیں کرنا، کوئی بھی ایسی بات کہنا جو ان کی شان کے خلاف ہو، یہ کوئی معمولی جرم نہیں ہے، یہ بہت بڑی
سزا کا مستحق ہے۔ یزید بن شجرہ کہتے ہیں کہ جہنم میں کنویں ہیں اور ہر کنویں میں سمندر کے ساحل کی طرح ساحل ہے جس میں کیڑے مکوڑے اور سانپ ہیں جیسے کہ بختی اونٹ ہیں، اور اس میں سیاہ خچروں کی طرح کے بچھو ہیں۔ پس جب جہنم والے آگ میں کمی کا سوال کریں گے تو کہا جائے گا کہ ساحل کی طرف نکل جاؤ، تو وہاں موجود یہ کیڑے مکوڑے انہیں اونٹوں اور پہلوؤں سے پکڑ لیں گے اور انہیں جگہوں پر جن پر اللہ چاہے گا تو وہ ان سب سے کھال اتار دیں گے۔ پس وہ جہنمی واپس آئیں گے اور تیزی سے بڑی آگ کی طرف لپکیں گے، یہاں ان پر خارش مسلط کر دی جائے گی، یہاں تک کہ ان میں سے کوئی ایک ایسی جگہ کو کھجائے گا کہ ہڈی نمایاں ہو جائے گی۔ اس سے کہا جائے گا اے فلاں کیا تمہیں اس سے تکلیف ہو رہی ہے؟ تو وہ کہے گا ہاں۔ پھر اسے کہا جائے گا یہ اس وجہ سے ہے کہ تم مومنوں کو تکلیف دیتا تھا۔ یہ صحیح ترغیب و ترہیب کی حدیث ہے۔ تو کسی پر جھوٹے الزام لگانا، اسے ستانا دراصل اپنے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی کرنا ہے، اس لیے پوری طرح اس سے بچنا چاہیے۔ کسی کے بارے میں کوئی بری بات زبان سے نہ نکلے الا یہ کہ آپ واقعی یقین رکھتے ہیں اور وہ بھی ضرورت ہو تو تب کریں، ورنہ اسے بھی منہ پر لانے کی ضرورت نہیں۔ تو سوچئے کہ ہماری وہ کون سی باتیں ہیں جن سے دوسروں کو اذیت پہنچتی ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک و بناتک و نساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن ذالک ادنی ان یعرفن ولا یؤذین وکان اللہ غفورا رحیما۔ اے نبی اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور اہل ایمان کی عورتوں سے کہہ دیجئے کہ اپنے اوپر اپنی چادروں کے پلو لٹکا لیا کریں۔ تو صرف چادر پہننا کافی نہیں، چادر کا پلو اوپر سے لٹکانا بھی ہے، چاہے اوپر سے گھونگھٹ نکالیں چاہے سائیڈ سے نقاب کریں۔ آیت نمبر 59 کو مارک کر لیجئے۔ یہاں سے لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں قرآن میں پردے کا حکم کہاں ہے؟ یہ ہے پردے کا حکم۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حکم دیا گیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پہنچائیے، کیونکہ اہم حکم تھا، اس لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے پہنچایا۔ کس کس کو؟ سب سے پہلے تو اپنی گھر والیوں کو، اپنی بیویوں کو، کیونکہ وہ رول ماڈل ہیں، وہ قائد ہیں، لیڈرز ہیں۔ و بناتی کا، پھر اپنی بیٹیوں کو کہیے، اور اس کے بعد و نساء المؤمنین، کیا مطلب ہے؟ نساء المؤمنین سب مومن عورتیں۔ تو کیا ہم مومن ہیں، ایمان کا دعویٰ کرتے ہیں؟ ہم سب سے خطاب ہے کیا کریں؟ یدنین علیہن، ادنا اعلیٰ کا مطلب ہوتا ہے اوپر سے لٹکانا، پلو لٹکانا، اوپر سے لٹکا لیں۔ من جلابیبہن، اپنی چادروں میں سے، یعنی چادروں کے کچھ پلو اپنے اوپر لیا کریں، گھونگھٹ نکال لیا کریں۔ ذالک ادنی ان یعرفن، یہ اس سے قریب تر ہے کہ وہ پہچان لی جائیں، ولا یؤذین، پھر اذیت نہ دی جائیں، یعنی دوسرے مردوں کو، منافقوں کو خاص طور پر پتہ چل جائے کہ یہ مومن شریف عورتیں ہیں اور یہ اپنا آپ کسی کے لیے پیش نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی کسی کے لیے زیب و زینت کا ذریعہ بنتی ہیں۔ وکان اللہ غفور رحیم، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ اس حکم کے بعد کیا کہیں گنجائش رہ جاتی ہے کہ ہماری خواتین اونچی ہیل کے جوتے پہن کر، گلے میں بال پھیلا کے، یا پھر پورے آگے پیچھے لٹے لٹکا کے، ٹائٹ کپڑے پہن کر، ٹائٹ پجامے پہن کر، شفاف دوپٹے یا بغیر دوپٹے کے ونڈو شاپنگ کرتی پھریں، یا پھر جمعہ بازار میں سبزیاں اٹھاتی پھریں؟ ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت آپ کو بازار جانا پڑتا ہے، لیکن اگر گھر میں موجود مرد ہیں تو انہیں جانے دیں۔ ضرور آپ نے اپنی پسند کے ٹماٹر لانے، جو وہ لا دے گا اسے پکا لیں، اگر ذائقہ اچھا نہیں بنے گا تو آپ کے ساتھ وہ بھی تکلیف اٹھائے، آئندہ اچھے لے آئیں گے، اسے سکھا دیں۔ تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں ایسی بیکار مشقتوں سے بچاتا ہے کہ وہ جگہ جہاں مردوں کے ہجوم ہیں وہاں مت گھسیں، اور اگر کوئی نہیں ہے، بیوہ عورت ہے، شوہر ہے نہیں، بچے چھوٹے ہیں، لانا ہی پڑ رہا ہے، پھر کیا کرے؟ پوری طرح ڈھانپ کر، پردہ کر کے پھر نکلے، اور ضرورت کی بات کر کے ضرورت کی چیز اٹھائیں اور گھر واپس آئیں، نہ کہ ہر ڈھیر پر جھانک کر دیکھے یہاں کیا بک رہا ہے، اور اس جھانکنے میں اس مرد کو بھی ٹکر اور اس سے بھی ٹکر، اور وہ پلٹ کے پیچھے دیکھے۔ تو ان چیزوں سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے فائدے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ وکان اللہ غفور الرحیم، اور اللہ غفور الرحیم ہے۔ تو گویا اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ حجاب مومن عورت کی پہچان ہے، یعنی یہ ایک ایمان والی حجاب سے پہچانی جاتی ہے۔ ذالک ادنی، یہ زیادہ قریب بات ہے، ان یعرفن، کہ وہ پہچان لی جائیں کہ ہاں وہ مسلمان عورت جا رہی ہے۔ اب ایک ہی بازار میں اگر مسلم، سکھ، ہندو عورت جا رہی ہو تو کیسے پتہ چلے گا کہ ان میں سے کون مسلم ہے؟ تو کپڑوں سے تو نہیں پتہ چلے گا، اسٹائل سے تو نہیں، کیونکہ وہ تو مسلمان عورتیں بھی ہر چیز میں ان کا سٹائل جو ہے وہ کاپی کر لیتی ہیں نان مسلمز کا، تو سٹائل سے تو بالکل بھی سمجھ نہیں آئے گی۔ تو
تو किस चीज़ से समझ आएगी? हिजाब से पता चलेगा। और फिर कहना कुरान में हिजाब का हुक्म ही नहीं है, किस कदर जुल्म की बात है। फिर फरमाया अगर मुनाफिकीन और वो लोग जिनके दिलों में खराबी है, वो मदीना में हिजान अंगेज़ अफ़वाहें फैलाने वाले हैं, अपनी हरकतों से बाज ना आए तो हम इनके खिलाफ कार्रवाई करने के लिए उठा खड़ा करेंगे, फिर वो इस शहर में मुश्किल से ही तुम्हारे साथ रह सकेंगे। इन पर हर तरफ से लानत की बौछार होगी, जहाँ कहीं पाए जाएंगे पकड़े जाएंगे और फिर बुरी तरह मारे जाएंगे। ये अल्लाह की सुन्नत है जो ऐसे लोगों के मामले में पहले से चली आ रही है, और तुम अल्लाह की सुन्नत में कोई तब्दीली ना पाओगे। लोग तुमसे पूछते हैं कि क़यामत की घड़ी कब आएगी, कहो इसका इल्म तो अल्लाह ही को है, तुम्हें क्या खबर कि शायद वो करीबी आ लगी हो। बहरहाल ये यकीनी अमर है कि अल्लाह ने काफरों पर लानत की है और इनके लिए भड़कती हुई आग मुहैया कर रखी है, जिसमें वो हमेशा रहेंगे, कोई हामी और मददगार ना पा सकेंगे। जिस रोज़ इनके चेहरे आग पर उलट पुलट किए जाएंगे, इस वक्त वो कहेंगे काश हमने अल्लाह और रसूल की इताअत की होती, और कहेंगे ए रब हमने अपने सरदारों और अपने बड़ों की इताअत की और इन्होंने हमें राह से बेराह कर दिया। ए रब इन्हें दोहरा अजाब दे और इन पर सख्त लानत कर। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इन लोगों की तरह ना बन जाओ जिन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को अजियतें दी थी, फिर अल्लाह ने इनकी बनाई हुई बातों से इनकी बरात फरमाई और वो अल्लाह के नज़दीक बाइज्जत था। यानी लोगों की बातों को अल्लाह ताला ने दूर कर दिया और मूसा अलैहिस्सलाम का दिफा किया। इसी तरह अल्लाह बाकी मोमिनों का भी दिफा करता है। ज़रूरत इस बात की है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला के लिए खालिस कर लें। ए ईमान लाने वालों, अल्लाह से डरो और ठीक बात किया करो, अल्लाह तुम्हारे अमाल दुरुस्त कर देगा और तुम्हारे कसूरों से दरगुजर फरमाएगा। जो शख्स अल्लाह और उसके रसूल की अताअत करे, इसने बड़ी कामयाबी हासिल की। हमने इस अमानत को आसमानों और ज़मीन और पहाड़ों के सामने पेश किया, तो वो इसे उठाने के लिए तैयार ना हुए और इससे डर गए, मगर इंसान ने इसे उठा लिया। बेशक वो बड़ा जालिम और जाहिल है। इस बारे अमानत को उठाने का लाजमी नतीजा ये है कि अल्लाह मुनाफिक मर्दों और औरतों और मुशरिक मर्दों और औरतों को सज़ा दे और मोमिन मर्दों और मोमिन औरतों की तौबा कबूल करे। अल्लाह दरगुजर फरमाने वाला रहीम है। यानी बारे अमानत से मुराद इख्तियार है कि अल्लाह ताला ने तमाम चीज़ों को इख्तियार देना का चाह कि मैं तुम्हें इख्तियार देता हूँ कि तुम अपनी मर्ज़ी से सही और गलत को चूज़ करो। तो किसी ने भी नहीं लिया, लेकिन इंसान ने ले लिया कि ठीक है, हम ये इख्तियार लेते हैं, और इसी की वजह से आज इंसान को सही गलत चीज़ बताकर इख्तियार दे दिया गया है कि वो चाहे तो अपने मर्ज़ी से अच्छा इस चीज़ को चुन ले या बुरी चीज़ को चुन ले। तो ये एक बड़ी ही मुश्किल बात है कि हमारे पास इख्तियार हो सही गलत करने का और फिर हम सही ना कर सकें तो इससे हम पकड़ में आ जाएंगे।